کہ جو کام سیاسی لیڈر برسوں میں نہیں کر سکتے، ہم ایک سیکنڈ میں اپنی قوم سے وہ کام لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری قوم ہم سے اتنی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، میں بہت دیر ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، تاکہ آپ جلدی سے گھر بھی جائیں۔ پھر کل بھی محفل ہونی ہے، گزرے ہوئے کل بھی محفل ہوئی، آنے والے کل بھی محفل ہوگی۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ کے بندو، غوث پاک نے کیسا واز کیا ہے۔ دراصل ان کا واز مصطفیٰ جان رحمت کا واز ہوا کرتا تھا۔ وہ واز کے اندر قرآن و حدیث پیش کرتے تھے۔ یہاں ایک بات، میرے علماء ممبر پہ بیٹھے ہیں، یہ سب میرے مخدوم، میرے بزرگ ہیں۔ میں اپنے جونیئر علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی من کی ٹھوکم ٹھاک کرنے کی بجائے اگر ہم قرآن و سنت پیش کرے واز کے اندر، تو آج بھی ہم وہی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں جو سرکار غوث اعظم نے پیش کیا تھا، جو سرکار غریب نواز نے پیش کیا تھا، جو بابا فرید نے پیش کیا تھا۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی قوم کو قرآن و سنت کے قریب کریں۔ ہماری قوم قرآن و سنت سے بہت دور جا چکی ہے۔ تو میں جلدی سے پڑھتا ہوں۔ آج یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت سی حدیث ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شب جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، ایک رات رسول اللہ کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا بھائیو، یہ جہنم کیا ہے؟ جہنم کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو جہنم کی آگ لال ہو گئی، 1000 سال اور بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی، 1000 سال تک اور بھڑکایا تو وہ کالی ہو گئی۔ یعنی جہنم کی آگ کو اللہ نے کتنا بھڑکایا؟ 3000 سال تک بھڑکایا۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ میں نے کہا نا، اب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نبی کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بندو سوچو، اور یہ مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کرو۔ اگر 5 منٹ کوئی عورت چولہا جلائے تو اس کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جس آگ کو میرے اللہ نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے، اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہوگا؟ اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، دنیا کی آگ میں پتھر ڈالو تو دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ کی حرارت یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر پہاڑ ڈالے جائیں گے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، میری بہنوں بتاؤ تو صحیح، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارے اس 5-6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا؟ ہاں، ان ہڈیوں کا کیا ہوگا؟ اس چمڑے کا کیا ہوگا؟ اس وجود کا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے سچے رسول رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے ہمدردی کی وجہ سے عذاب جہنم کو کھول کر پیش کیا۔ میرے آقا نے ایک راز کی بات ہمیں بتا دی۔ آقا فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، میں نے جہنم کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا اب اس کو بیان کر رہے ہیں، ذرا دھیان سے سننا۔ میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ہم جب جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور جن کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں
جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھا کرتے تھے اور حرام سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ اپنے کانوں سے گانے سنا کرتے تھے۔ رسول اللہ فرما رہے بھائی میں نہیں، یہ امین القادری کی گفتگو نہیں، یہ مفتی محبوب صاحب کی گفتگو نہیں، یہ سید احمد کبیر صاحب کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ تمہارے میرے رسول کا مشاہدہ ہے۔ حضور دیکھ کر فرما رہے ہیں کانوں میں سیسا۔ یہ سیسا کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب کوئی دیوار بنائی جاتی تھی پہلے زمانے میں تو آگ پر سیسا پگھلا کر کے اس پتھروں پہ ڈال دیتے تھے۔ وہ پتھروں میں جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنتی تھی پتھروں سے، آج تک صدیاں بیت گئی اس کو کوئی توڑ نہ سکا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا سیسا جب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سے جوڑ دیتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ کا سیسا، اور وہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کانوں میں اور آنکھ میں۔ ارے کان میں گرم تیل چلا جائے زیادہ گرم تو کان کا حال کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کے اندر اگر تن کا چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں یہ عورتیں اور مرد وہ تھے جو حرام سنتے تھے، حرام دیکھتے تھے۔ آج حرام نہیں دیکھ رہے ہو، نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جو وہ سیریل دیکھے جاتے ہیں، ناچ گانے دیکھے جاتے ہیں، زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، سیریلوں کے اندر بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ سن لو، دنیا کی آوارہ قوموں کو دیکھ کر تم کبھی آوارہ مت ہو جانا، اس لیے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اگر بہک گئے کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کو کوئی جہنم کا مشاہدہ کرانے والا نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو اللہ نے وہ رسول عطا کیا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کبھی آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، کبھی جنت کی خبر دیتے ہیں، کبھی جہنم کی خبر دیتے ہیں۔ ارے وہ تو وہ میرے نبی کو خدا نے وہ آنکھیں عطا کی ہے، وہ جنت اور جہنم کا دیکھنا تو چھوٹی بات ہے، وہ جنت اور جہنم بنانے والے خدا کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، میرے امام کہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف ہے۔ واہ واہ واہ، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرما حرام دیکھنے سے توبہ کر لو، مت دیکھو حرام، بند کر دو فلمیں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا بند کر دو، ورنہ تمہارے میرے سچے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا سیسا پگھال کر تمہاری آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟